الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نہیں منت کش تاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ اڑائی کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری۔ یہ اشعار علامہ اقبال کے ہیں جو موجودہ وقت پر بہت زیادہ فٹ آتے ہیں۔ ہمارے مہمان جن کو دوسری جگہ جانا ہے، میں وقت تو زیادہ نہیں لینا چاہتا، ان کو دو باتیں کرنی ہیں، پھر انہیں دیگر پروگراموں میں جانا ہے، پر میں اپنے اساتذہ سے کہوں گا یہ شور جو ہو رہا ہے اسے بند کرنا۔ ادھر آ جائیں سب لوگ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ یہ آج کا دن جمہوریت اور سیکولرانہ قانون اور آئین کا غمازی کرنے والا دن ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب اور ہماری ضرورتیں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال جو یوٹیوبر کو لوگ دیکھتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی باتوں میں یہ آتا ہے کہ مدارس والوں کو، علماء کو سیکولرانہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے۔ ہر ایسے خطے میں جہاں سکھ رہتا ہو، جہاں عیسائی رہتا ہو، جہاں بدھسٹ رہتا ہو، جہاں کمیونسٹ رہتا ہو، جہاں سناتن دھرم کے ہمارے لوگ رہتے ہوں، وہاں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو قانون ہندو کو بھی اس کے رائٹس دے، مسلمان کو بھی اس کے رائٹس دے، کرسچینٹی کا بھی وہ اپنی بات کرے، اور سکھ مذہب کے بھی اپنے حقوق اور رائٹس کو ادا کرے۔ اور ایسے قانون صرف کسی سیکولر ملک اور جمہوریت نواز ملک میں مل سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہاں امت پنڈت جی کھڑے ہیں، شاید وہی ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ کی جگہ آگے ہیں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا ملک یہ ہندوستان جنت نشان کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف قوموں کا مسکن ہے۔ یہاں طرح طرح کی بالیاں بولی جاتی ہیں، طرح طرح کا لینگویج یہاں استعمال کیا جاتا ہے، ہر طرح کا کلچر یہاں اپنایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ لیکن آج بہت سارے مسائل میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو دبانے کی اور کہیں کسی کو ابھارنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی ملک میں کرائم کو کرائم کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ملک امن و امان میں رہتا ہے، اور جہاں اپنا اور غیر کر کے کرائم کو کرائم کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، گناہگار کو گناہگار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو اس ملک کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ میرا گناہ کرے تو چھوڑ دیا جائے، دوسرے کا کرے تو پکڑ لیا جائے، وہ اس ملک میں افراتفری پھیلتی ہے۔ دوسری بات، اگر میں اپنوں کو کام پر لگاؤں، دوسروں کو چھوڑوں، تو یاد رکھیے پھر میں اپنائیت کے چکر میں قابل لوگوں سے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہوں، قابل لوگ نہیں ملتے۔ تو ملک میں قانون یعنی جو بھی کرائم کرے، کسی ذات کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، کسی برادری کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عرب کوئی بھی ہو، اسے اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اسے کام ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ملک پر نچھاور کر سکے۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر ہمیں ملک اور جان دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو ہم بالکل بھی اتفاق بغیر کسی چوں چرا کے
ہم اپنی جان کو تو دے دیں گے، ہم اپنا ملک دے دیں یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات سنیں، لوگ ہمارے نام پر پڑوسی ملکوں کے سلوگن جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے جب ہمارے آبا و اجداد کو یہ کہا جا رہا تھا تمہارے پاس چوائس ہے، آپ سرحد کے پار جا سکتے ہو، ہمارے لوگوں نے کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں، ہم اس ملک کی سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو لوگ ہمارے نام پر سلوگن چپکا رہے ہیں، وہ یوٹیوب کے ہوں، کسی سوشل میڈیا کے ہوں، ہم سے نفرت رکھنے والے ہوں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، کبھی آزما کے دیکھنا، جب سرحد پر ہمیں کھڑے کرو گے، ہم تم سے دو قدم نکل کر ان کو بھگانے کا کام کریں گے، وہ ہماری جوتیوں کی نوک پر ہے۔ کبھی ہم نے ہم کوئی سطح میں پارٹی آئے، کوئی کام کاج، ہم اس کے مخالف ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر ہمارا بادشاہ جسے ہم چنتے ہیں ممکن ہے وہ اچھا کام کرے، ہم اس کی تعریف کریں گے، ممکن ہے وہ غلط کام کرے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، احتجاج کریں گے، لیکن ملک کے ساتھ نہ ہماری کوئی غداری ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کہیں ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارا کوئی نسل میں پیدا ہونے والا بھی وہ ملک کا غدار بنے۔ ہم ملک کے وفادار ہیں اور رہیں گے، اور جب تک جان ہے اس ملک کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بہت اچھے انداز سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ملک کی وفاداری پر ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ پہلے بھارتیہ ہو یا مسلمان ہو، یہ کیسا سوال ہے؟ کس نے اجازت دی ہے سوال کرنے کی؟ کیوں لاتے ہو ہمارے ملک کو ہمارے بیچ میں؟ تمہیں کون سا شک پیدا ہو گیا؟ سنو، اس ملک کی آزادی کی خاطر سب سے پہلے جس نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ ہم تھے۔ انگریزوں کی کامیابی کے بعد 1803 میں جس نے فتویٰ دیا تھا انہی مدارس کے علماء تھے۔ شاہ اسماعیل شہید اسی مدارس کی دین ہے۔ مولانا محمد احمد رائے بریلوی انہی مدارس سے آئے، آزادی 1857 میں۔ ابھی تو 1857 کی بات بتائی ہے، یاد کرو۔ فیروز آباد کے ایک عالم ہیں، وہ میرٹھ میں امامت کرتے ہیں، آرمی کے لوگوں سے ملتے ہیں، منگل پانڈے بھی ان سے ملنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں کا ایمان ختم کیا جا رہا ہے، گائے کی چربی کا یوز ہو رہا ہے، سور کی چربی کا یوز ہو رہا ہے۔ وہ پوری ٹیم مولانا کی بات مانتی ہے اور اپنے ادھیکاریوں کی بات کو نکار دیتی ہے، ان کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ انہی مولانا کی اگوائی میں جیل کو توڑ کر شاہ پیر گیٹ پر لایا گیا، انہی کی اگوائی میں دلی کو لے جایا گیا، جہاں بہادر شاہ زفر کو کہا گیا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اب اس لڑائی کو آپ لڑیں گے، آپ کی قیادت میں ہم لڑیں گے۔ تو ملک کسی کا نہیں ہے، ملک سب کا ہے۔ ملک سے کسی کو غداری کا حق نہیں ہے، ملک سے وفاداری کا سب کو حق ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مدارس ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے ایک من بنایا ہے۔ وہ من یہ ہے ہمارے طلبہ حفظ کرتے ہیں، حفظ کر کے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول نہیں لیتا ہے۔ بہت سارے بچے حفظ کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، وقت نہیں ہے، عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے، کوئی اسکول ان کو نہیں لیتا۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم گلوبل 30 کی بنیاد ڈال لیں، گلوبل 30 کی بنیاد ڈال لیں۔ ہم 30 بچے لیں گے اور ہم 6 لینگویج پڑھائیں گے، عربی، اردو، فارسی، ہندی، انگلش اور سنسکرت پڑھائیں گے۔ یہ ہمارے اس ملک کی مول بھاشا ہے، اس ملک کی مول بھاشا ہے ہماری۔ اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو اس ملک میں پیدا ہوئی، لیکن اس ملک کی مول بھاشا سنسکرت ہے۔ اگر ہمیں انگریزی اور سنسکرت میں چننا پڑے تو ہم اس ملک کی سنسکرت کو چنیں گے، انگریزی کو چھوڑ دیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ 6 لینگویج کے ساتھ ہم بچوں کو انٹر کرائیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، نیٹ کی تیاری کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ IIT کرنا چاہتے ہیں، سول سروس میں جانا چاہتے ہیں، تو ہائی اسکول سے انٹر تک جو 2 سال ہیں، ہم ایک بچے پر 5000 روپے پر منتھ خرچ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ان کو بیڈ دیں گے رہنے کے، سونے کے لیے، لائبریری دیں گے، ڈیجیٹل بورڈ دیں گے،
کرنے سے پہلے ان پر ہم 4 لاکھ روپے اس حال میں جو حال ہم نے بنایا ہے، ہماری بہت دن سے تمنا ہے ہم یہ کریں، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ اور گاؤں والوں کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ گلوبل 30 ہم لڑکیوں میں شروع کریں گے، لیکن لڑکیوں میں ہم کوئی باہر کی بچی نہیں لیں گے۔ ہم جو 5ویں کلاس کر چکی ہے بچی، اس بچی کو لیں گے اور ہائی اسکول تک کرائیں گے، اور جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہاں بھی 6 لینگویجوں کے ساتھ وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، وہ بچی کسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، ہم اس کو گاؤں میں وہ کوچنگ سسٹم دیں گے جس کو لینے کے لیے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے۔ ان 30 میں ہم کوئی بچی باہر کے نہیں رکھیں گے، یہ 30 کی 30 بچی گاؤں کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ 15 اپریل